جاتا ہے، چھڑا ہوگا تو اتنی آسانی سے تو نہیں جاتا ہے۔ تو جب مورچہ لگ گیا، زنگ لگ گیا، تو وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ وہ جائے گا ذکر الہی سے، وہ جائے گا توبہ استغفار سے، وہ جائے گا مسلسل نمازیں پڑھنے سے، وہ جائے گا مسلسل روزے رکھنے سے، وہ جائے گا مسلسل اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے، اللہ کی عبادت گزاری میں جائے گا۔ جب اتنا آپ کر لیں گے تب جائے گا۔ دل پر غبار آ جاتا ہے، پہلے غبار ہی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه لیغار علی قلبی فاستغفر اللہ فی اليوم واللیلہ 70 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھی دل پر غبار پڑ جاتا ہے۔ ہر کسی انسان کے دل پہ غبار پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بھی دل پر غبار پڑ جاتا ہے۔ جب میرے دل پر غبار پڑتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فاستغفر اللہ فی اليوم واللیلہ 70 مرۃ۔ میں اللہ سے دن و رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ استغفار کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اس کالے دھبے، اس سخت، اس سیاہ نقطے یا اس زنگ کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری شرط ہے، تب آپ کے دلوں کا یہ زنگ جا کر کے چھوٹے گا۔ دل خراب تو سب خراب۔ دل اگر خراب ہو گیا انسان کا تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، جیسا کہ میں نے شروع ہی میں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ فرمایا کہ جسم کے اندر ایک مضغہ یعنی ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا یا وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، اور اگر وہ صحیح سلامت رہے، صحیح سالم رہے تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو دل خراب تو سب خراب، دل خراب تو انسانی جسم خراب، دل خراب تو انسان کے پورے اعمال خراب، ساری کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ دل کا زنگ جو ہے گناہوں کی وجہ سے لگتا ہے، اسی طرح دل پر زنگ غفلت کی وجہ سے لگتا ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ انسان غفلت، سستی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، بہت زیادہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اتنا سست ہوتا ہے، وہ اتنی غفلت کرتا ہے، اللہ کی عبادتوں کو یعنی کرنے میں غفلت سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پر زنگ لگا دیتا ہے۔ اور دو ہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، جیسا کہ میں نے روایت پیش کی۔ ایک تو استغفار کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستغفر اللہ فی اليوم واللیلہ 70 مرہ، میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسرا ذکر الہی کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کا کوئی ذکر کرے، کثرت سے ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو مطمئن کر دے گا، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے گا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے، لیکن جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے، بھائی دل مطمئن نہیں رہتا، بے چینی رہتی ہے، بے چینی نے گھیر لیا ہے، بڑی الجھن سے رہتی ہے۔ کیوں؟ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھیں پیسوں سے آپ دل کا اطمینان نہیں خرید سکتے کبھی بھی۔ بڑے بڑے مالداروں سے آپ ملیں گے، ان کی ایک ہی شکایت ہوتی ہے، بڑی بے چینی رہتی ہے، الجھن سے رہتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں کرتے آپ اللہ کا، اس لیے آپ کا دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ جو بے چینی کی شکایتیں آتی ہیں آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ہر
ہر آدمی سے آپ ملیں گے سب کچھ ہے مگر کہے گا بے چینی بہت رہتی ہے، بہت پریشان رہتا ہوں۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، دل کا اطمینان آپ کو لینا ہے، دل کا سکون آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے۔ اب جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے، ذکر الہی سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو پھر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قالوا فما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ دل کا زنگ، دل کی بیماری، بے چینی، اگر یہ دور کرنا ہے، اس کا علاج کرنا ہے، آپ دیکھیں گے بے چینی کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کہاں کہاں میں علاج کرواتے ہیں، دنیاوی علاج ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بتایا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دل ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے کہ لوہا جب اس پر پانی پڑتا ہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اس دل کو منور کیسے کریں، اس زنگ آلودگی سے ختم کیسے کریں، دل کو صاف کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ دل کی بے چینی اور دل کا جو سکون چھنا ہوا ہے، اگر اس کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ دل کی بے چینی کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور کتنی کتنی گولیاں آپ دیکھیں گے، کچھ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی، پریشانی ہے، دل کی بے چینی ہے، پریشان حال ہے، گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی ہے، گولیاں کھاتے ہیں تو سکون ملتا ہے، دنیا کی ہر قسم کا علاج وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو فارمولہ بتایا ہے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کے فارمولے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ دلوں کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، لیکن نہیں کرتے ہو۔ دنیا بھر کی دوائیں کھا لیں گے، صبح میں بھی کھائیں گے، دوپہر میں بھی کھائیں گے، شام میں بھی کھائیں گے، تینوں ٹائم دوائیں چل رہی ہیں دل کو سکون پہنچانے کے لیے، بے چینی کو دور کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہم سے، غور کرنا نہیں ہو رہا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر و اذکار نہیں ہو رہے انسان سے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ہونے دیجیے، مگر یہ جو فری میں ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا اس سے۔ یاد رکھیے، اگر دل کو سکون پہنچانا ہے، دل کو مطمئن رکھنا ہے، اپنی دل کی بیماریوں کو ختم کرنا ہے، بے چینیوں کو ختم کرنا ہے، دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرنا ہے، دنیاوی مشکلات کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر یہ ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ آپ دیکھیں کیسے تھے وہ مسلمان۔ مشہور مستشرق لارڈ ایڈورڈ گبن ایک یہودی رائٹر ہے، اس نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو واقعہ ہمارے یہاں بھی بہت مشہور ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد خصوصی دعوت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی بیت المقدس کا سفر کیا، 45 لاکھ مربع میل، اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ مدینہ میں رہ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توتی فلسطین میں بولتی تھی، بیت المقدس تک بولتی تھی۔ ان کی دور خلافت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں اسلامی سلطنت میں، سب سے زیادہ فتوحات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو
جب ان کو دعوت پیش کی گئی، انہوں نے جب سفر کا آغاز کیا تو اپنے غلام سے اس معاہدے پر کیا کہ کچھ دور تم بیٹھنا سواری پر، ہم لے کر چلیں گے نکیل پکڑ کر، اور کچھ دور ہم بیٹھیں گے تم لے کر چلنا۔ اس طرح سے ایک امیر المومنین، جو امیر المومنین ہے، پورے مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اس کا عمل دیکھیے ایک اپنے نوکر کے ساتھ۔ پورا راستہ اس کے ہاتھ میں نکیل نہیں دیا، کہا کچھ دور تم بیٹھنا کچھ دور ہم بیٹھیں گے۔ بہرحال یہ قافلہ جب شہر میں داخل ہونے لگا تو وہاں کے یہودیوں نے، وہاں کے مشرکوں نے ایک پروپیگنڈا اختیار کیا، اپنی خاتون کو بغیر حجاب کے ننگے سر، یہ پروپیگنڈا اختیار کیا کہ ننگے سر سامنے کر دیا۔ وہ اپنے بالائی خانوں میں ننگے سر اور دلکش یعنی کہ مناظر سے مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پیدا کرنا چاہتی تھی، گویا کہ ان کے ایمان کا امتحان لینا چاہتی تھی، ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا۔ بہرحال بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھسل جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یعنی اضطراب میں پڑ گئے، ادھر دیکھنے لگے، تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے جا کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا، یہ ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ایسا ان کا پروپیگنڈا ہے، اور ہماری صفوں میں، صف اسلام میں، مسلمانوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہونے لگا ہے، لچک آنے لگی ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، سخت غصے میں آئے اور فوراً پڑاؤ روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو کہیے کہ فوراً رک جائیں۔ قافلہ وہیں پر رک گیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر خطاب کیا اور صرف ایک آیت تلاوت کی، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ خطاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور یہ تاریخی خطاب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کے بعد مسلمانوں نے اپنی نگاہوں کو اتنا نیچے کر لیا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے سر پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ سروں کو اٹھائیں گے تو چڑیا اڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک آیت کے ذریعے سے ان کا پورا پروپیگنڈا اور ان کی پوری سازش ناکام ہو گئی، صرف ایک آیت کے ٹکڑے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا، صرف ایک آیت کی وجہ سے۔ اور ہم اور آپ لاکھوں قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، حدیثوں کے بے شمار حدیثیں سن لیتے ہیں، بھرمار ہو جاتی ہیں، ایک ایک مجلس میں، ایک ایک خطبے میں کئی حدیثیں پڑھ جاتے ہیں، مگر ہمارے اعمال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جہاں کے وہیں ہیں۔ کیوں نہیں پڑتا؟ دل کی وجہ سے۔ دل ہمارا اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آ رہا۔ ہم قرآن مجید کی آیتیں سن رہے، اللہ کی وعید سن رہے، جہنم کے بیانات سن رہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سن رہے، لیکن دل گناہوں کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کی طرف نہیں لا رہا۔ اس لیے سب سے پہلے دل کی سلامتی کی دعا کیجیے، دل کو ثابت قدم رکھنے کی دعا کیجیے، اطاعت و فرمانبرداری پر گامزن رہنے کی دعا کیجیے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ مورخ جو ایک مستشرق یہودی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر مسلمان یہ تھے اور ان کے تقدس اور خوف خدا کا یہ عالم تھا تو میں کہوں گا کہ ایسے مثالی
اور بے مثال انسانوں کے لیے یہ دنیائے آب و گل کافی نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہی اس نے کہ اگر مسلمانوں کے اندر خوف خدا کا یہ عالم تھا، قرآن مجید پر عمل کرنے کا یہ عالم تھا کہ ایک آیت کا ٹکڑا سنتے ہی سارے پروپیگنڈے، ساری سازشیں بیکار اور ناکام کر دیے، تو پھر ایسے مثالی مسلمانوں کے لیے یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کی آب و گل ان کے لیے کافی نہیں، ان کے لیے الگ دنیا کا انتظام کیا جائے جہاں پر وہ جیں اور بسیں۔ یہ مسلمان مورخ نہیں، یہ یہودی مورخ مسلمانوں کی تاریخ میں لکھ رہے ہیں کیسے مسلمان تھے۔ ایک ہم ہیں، ابھی اسی مجلس میں کئی حدیثیں سن لیے ہوں گے، کئی قرآن مجید کی آیتیں سن لیے ہوں گے، مگر ہمارا جو معاملہ ہے فجر میں غائب رہنے کا تو رہیں گے، مول صاحب کچھ بھی کہہ لیں ہم وہی کریں گے۔ مثال کے طور پہ خواتین میں، خواتین تو اب صرف بدنام ہے غیبت کے لیے، ہمارے مردوں میں بھی غیبتیں بہت زیادہ ہوگی، گناہ بہت زیادہ ہوگی، چغل خوری، غیبت، ادھر کا ادھر پھنسانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ اتنی ساری آیتیں سن لیں گی، اتنی ساری دلیلیں سنیں گے آپ خواتین بھی، لیکن کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ ویسے ہی رہے گی۔ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دو چار خواتین ہیں اکٹھا اور اگر وہ کسی کی غیبت یا چغلی نہ کر رہی ہوں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مطلب وہ کریں گی، کرنا ہی ہے ان کو۔ ہاں، کیا دلیلیں نہیں سنتے ہیں آپ؟ کیا خواتین دلیلیں نہیں سنتی ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں نہیں سنتی ہیں؟ احادیث نہیں سنتی ہیں؟ وعظ و نصیحت نہیں سنتی ہیں؟ خطبے نہیں سنتی ہیں؟ تو پھر کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کہاں گیا این سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی؟ اطاعت و فرما برداری کا پہلو کدھر چلا گیا؟ کہاں غائب ہو گیا؟ ہماری زندگی سے اطاعت و فرما برداری کا پہلو غائب ہو گیا۔ اس طریقے سے کیوں نہیں ہو رہا؟ دل میں کجروی ہے، دل گناہوں کی طرف مائل ہو چکا ہے، نیکیوں کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں کو، اے میرے پروردگار تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو نفسانی خواہشات اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے، یا صرف القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کچھ گناہ ہو رہے ہیں، مسلسل کچھ گناہ ہو رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ان گناہوں سے نکال کر ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف، اللہ کی اپنی اطاعت کی طرف، نمازوں کی طرف، نیکی کی طرف اور اپنی بندگی کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔